رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا بالقاسم محمد بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم وسخاوتہم وعدالتہم وطہارتہم وعبادتہم وعطشہم اجمعین من لیلنا الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتاب الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. صلوات پڑھ دے محمد وآلہ. عزیزان گرامی، سورہ رحمان کی تلاوت کل آپ حضرات کے درمیان کی تھی، اور آج اسی آیتوں کے ذیل میں کچھ بیانات آپ حضرات کے گوش گزار کرنے ہیں. اور اس سے پہلے میری گزارش ہے قمر بھائی آپ سے اور قبلہ سے کہ تھوڑا آگے تشریف لائیے. آپ لوگ آگے رہتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہاں کوئی سننے والا ہے. اب آپ ہی لوگ پیچھے رہ گئے تو آخر میں کس کو سنیں؟ تھوڑا سا ہم اس کو سیدھا کر لیں بھائی. شکریہ. عزیزان گرامی، اسی آیت کے ذیل میں آپ حضرات سے باتیں چل رہی تھی کہ الرحمن علم القرآن. رحمان وہ ہے کہ جس نے قرآن کی تعلیم دی. پھر اس کے بعد سے بیان کیا خلق الانسان، پھر میں نے انسان کو پیدا کیا، اور اس کے بعد سے کہا علمہ البیان، پھر میں نے ان کو بیان کرنے کی صلاحیت عطا کی. ایک دم سامنے کی بات ہے، اور میں اس بات پر ابھی نہیں جاؤں گا. ابھی کل کی مجلس بھی آیت کی ذیل میں کچھ باتیں نہیں بس کر سکا، اور لگتا ہے آج کی بھی مجلس جو ہے وہ
آیت سے ریلیٹڈ نہیں ہوگی، بڑی معذرت کے ساتھ، لیکن کیا کروں کہ جب سے آیا ہوں پہلی مجلس پڑھی تو نیچے سے ایک بھائی صاحب نے بولا کہ حضور احترام ممبر پہ پڑھیے، احترام ممبر پہ۔ جائزہ لیا تو ہمارے بھائی صاحب نے بھی دکھایا کہ پوری دنیا میں خصوصاً ہندوستان میں یہ بات چل رہی ہے کہ آپ اس بار کا موضوع بحث جو رہے گا وہ احترام ممبر رہے گا۔ اچھا کیوں رہے گا؟ اس کے بہت سے وجوہات ہیں، لیکن خاص طور سے وجہ جو مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ممبر پہ کسی کو فون آتا ہے اور وہ رکشا منتری کا فون ہوتا ہے تو مجلس کو روک کر کے فون اٹھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا ہوا۔ اب دیکھیں جس کو جتنا علم ہو اس حساب سے باتیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ آپ اگر علم اتنا رکھتے ہیں اور باتیں اتنی بڑی کیجیے گا تو پھر ہضم نہیں ہونے والی۔ یہ مسئلہ جو ہوا وہ ہوا، لیکن آج یہ مسئلہ پوری سوشل میڈیا پر چھایا ہوا ہے کہ بھائی دیکھیے مولانا کو فون آیا، مولانا نے فون اٹھا لیا اور مجلس روک دی۔ میں نے کبھی نبی کو بھی نہیں دیکھا ہے کہ انہوں نے خطبہ روکا ہو۔ ہاں ایک مرتبہ تھا جب حسین آئے تو خطبہ روکا گیا، پتہ چلا خطبہ مجلس روکنے کے لیے کم سے کم ایسی بات ہو کہ حسین آتے ہوئے نظر آئے، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ دیکھیے کہ ہمارا سماج، میں دیکھو خشک باتیں کروں گا، دل پہ لگے گی تو معاف کیجیے گا، اور اگر لگے کہ ہاں قاعدے کی بات ہے تو پھر نوازیے گا۔ دیکھیے ایک وقت میں دو واقعے ہوئے یا نہیں؟ ایک واقعہ یہ ہوا کہ ایک بدبخت کم ذات انسان جس کے رگوں میں گندگی بہ رہی تھی، خون نہیں کہوں گا، گندگی بہ رہی تھی، اس نے ایک دیش میں ایک کورٹ سے اجازت لی اور قرآن کو سپرد خاک کر دیا، آگ لگا دی، ٹھیک ہے؟ یہ واقعہ ہوا، پوری دنیا نے احتجاج کیا، ایران بولا، عراق بولا، سعودی عربیہ بولا، جتنے بھی مسلم کنٹریز تھے سب بولے کہ بھائی یہ جو کیا ہے یہ غلط کیا ہے، اور سراہنا چاہیے آپ کو کہ جب بات قرآن پہ آئی تو مسلم کنٹریز ایک ہوئے، اور ایک ہونے کے بعد انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ غلط ہوا اور اس کے خلاف فیصلہ لینا چاہیے اور اس کو سزا دینا چاہیے۔ میں بھی اس کا احترام کرتا ہوں، اور جتنے مسلمان بیٹھے ہیں اور جہاں جہاں تک میری آواز آ رہی ہے سب میری بات سے تائید کریں گے۔ اور چھوڑیے مسلمان کو، جو ہندو ہیں، جو عیسائی ہیں، جو سکھ ہیں، وہ بھی تائید کریں گے کہ ہاں یہ غلط ہوا۔ کسی شخص کو یہ اختیار نہیں کہ وہ مجمع عام میں کسی دھارمک کتاب کو سپرد آگ کر دے اور مجمع خاموش رہے، سب بولے۔ جب قرآن جلا سب نے کہا کہ یہ آدمی غلط، اس کے اندر شرافت کا خون نہیں، یہ گمراہ انسان ہے۔ اور جہاں سے دیکھیے لعنت 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 کی آوازیں بلند ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے قرآن کو جلایا۔
یعنی جو قرآن صامت کو جلائے، کیا سنا آپ حضرات، جو قرآن صامت کو جلائے، پوری دنیا ایک جگہ ہو کر یہ فتویٰ دیتی ہے کہ وہ قیامت تک کے لیے لعنتی ہے، تو پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ جس نے حسین کو قتل کیا، جس نے حسین کو قتل کیا، پھر دنیا کیوں خاموش ہے؟ کیوں اس کی اولاد منبر سے یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی وہ تو یغض اللہ ہے، اس کے خلاف کچھ نہ بولیے؟ بھائی اگر صامت کو جلانے والا گناہگار ہے تو ناطق کا قتل کرنے والا بھی لعنتی ہے۔ اور دیکھیں، لعنتی ہے تو ظاہر سی بات ہے، سارے ممالک ایک طرف، لیکن کچھ تو اس کے ساتھی ضرور ہوں گے۔ کیا سن رہے آپ حضرات؟ کچھ تو ہوں گے نا، تو نہیں ٹھیک کیا، جلا دیا، معاذ اللہ، ٹھیک کیا، کچھ تو ہوں گے نا۔ تو اب بتائیے، پوچھے ممالک سے کہ بھائی جس نے جلایا وہ تو گنہگار، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو جلانے والے کو ساتھ دے رہا ہے یہ کیا ہوا؟ کیا سمجھے نہیں؟ وہ بھی لعنتی ہے، اور جو ساتھ دے رہا ہے، کھل کے بولیے نا، وہ بھی لعنتی ہے۔ یعنی جس نے جلایا وہ بھی گنہگار، جس نے ساتھ دیا وہ بھی گنہگار۔ تو پتہ یہ چلا جو قصور کرتا ہے اس پہ بھی لعنت۔ مزمل بھائی، جو قصور کرتا ہے اس پہ بھی لعنت، اور جو قصور کو کرنے والے کا ساتھ دیتا ہے اس پہ بھی بولیے نا، اس پہ بھی لعنت۔ تو بات یہ طے ہوئی نا کہ جو قرآن کو جلائے وہ بھی لعنتی، جو جلانے والے کا ساتھ دے وہ بھی لعنتی، تو پھر جو حسین کو قتل کرے اور جو حسین کے قتل کرنے والے کا ساتھ دے، صلوات بر محمد وآل محمد، دونوں ہاتھوں بلند کریں۔ اللہم صلی اللہ۔ اچھا، میں نے یہ بات چھیڑی کیوں؟ آپ سمجھے نہیں کہ میں نے یہ بات چھیڑی کیوں؟ میں اس لیے چھیڑی، دیکھیں میری تھوڑی نزدیک کی نگاہ کمزور ہو گئی، اس لیے چشمہ پہنتا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں فیشن میں پہن رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ کہ میں نے یہ بات چھیڑی کیوں کہ بھائی اس پہ بھی لعنت، جس نے جلایا، اور اس پہ بھی لعنت۔ آئے بات کہاں تک جا رہی ہے؟ کہاں تک جا رہی ہے جناب بات؟ اب مجھے ایمان سے بتائیے کہ بطول کا گھر کون سا گھر تھا؟ کیا سن رہے ہیں آپ حضرات؟ کیا سن رہے ہیں آپ حضرات؟ بطول کا گھر کون سا گھر تھا؟ کہ وہ گھر کہ جس پر رسول سلام پڑھا کرتے تھے، وہ گھر کہ جس میں آیتیں آئی، وہ گھر کہ جس میں ایک نہیں 3 ناطق قرآن تھے۔ کیا سنا ہے آپ حضرات؟ 3 بولتے قرآن تھے۔ تو حضور یہ کلیات طے ہو گیا نا کہ جو قرآن کو جلائے وہ لعنتی ہے، تو جس گھر میں قرآن اترے اور وہاں آگ اور لکڑی لے کے جائے، کیا سن رہے آپ حضرات؟ دیکھیے، ہم وہ قوم نہیں کہ جو رشتہ داری دیکھ کر فیصلے لیا کرتے ہیں، ہم وہ قوم ہے ہی نہیں۔ اگر ہم میں سے بھی کرے گا تو پہلے ہوگا وسیم رضوی، لیکن ابھی کہلائے گا وسیم رشدی۔ آپ بولیے نا، ہے نا کہ نہیں لعنتی؟ لعنتی ہے، ہوا کرے۔ بھائی ہمیں تو قرآن نے معیار دے دیا کہ نوح اگر نہیں آتا تو لیسا من اہلک، تمہارے اہل میں سے ہے نہیں، چاہے تمہارا بیٹا کیوں نہ ہو۔ یہ تو قرار پا گیا نا کہ ہمارے ہاں رشتہ داری نہیں دیکھی جاتی،
ایسا نہیں کہ میرا رشتہ دار کوئی خطا کرے تو ہم پردہ کرے، ارے حضور یہ بات مت کیجئے، خام و خواہ بات مانتے ہیں کہ کیا لیکن بول نہیں سکتے برا۔ کیوں نہیں بول سکتے؟ کیا سمجھے نہیں؟ اس لیے نہیں بول سکتے کہ بولوں گا تو بات کچھ اور ہو جائے گی۔ اللہ جانے رسول نے کس کے لیے کہا تھا کہ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے؟ پہلے یہ تو دیکھو کہ اگر نہیں بول رہے ہو تو علی سے الگ تو نہیں ہو رہے ہو۔ کیا سن رہے ہیں آپ حضرات؟ ضروری ہے نا۔ ایک مردود نے قرآن کو جلایا۔ اب دیکھیے ہونا کیا چاہیے تھا۔ پہلے کے دور میں ایک واقعہ ہے، آپ کو یاد ہوگا، کتاب تھی تحفہ اثنا عشریہ۔ آپ لوگوں نے سنا ہے کسی نے اس کتاب کا نام؟ آپ جب پوچھے گا علماء کرام سے، کرار صاحب کے ٹائم میں اور اس سے پہلے بھی نوابین جب تھے، تو کتاب لکھی گئی۔ اب اس کے ورڈ میں بیان نہیں کر سکتا کیا لکھا۔ لکھنے والے کون تھے؟ علامہ محدث دہلوی۔ کس نے لکھی تھی؟ محدث دہلوی نے۔ انہوں نے کتاب لکھی۔ اس کے جواب میں جو کتاب سامنے آئی اس کا نام تھا تحفہ اثنا عشریہ، اور اس کا ہی کا نام تھا، آپ ابقات الانوار کا آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، 250 والیوم میں ابقات الانوار، اغاروی کے خاندان والوں نے، صاحب ابقات کہلاتے ہیں نا، انہوں نے لکھی۔ جواب کس کا تھا؟ کس چیز کا جواب تھا؟ وہ جو کتاب لکھا تھا محدث دہلوی نے۔ اب کچھ آپ کا ایک فقرہ پڑھ دوں، حالانکہ بہت سنگین ہے، لیکن وہ شیعوں پہ طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جو خاک شفا کہہ کر سینے سے لگاتے ہیں اور اس پر سجدہ کرتے ہیں، اس کے لیے انہوں نے ایک جملہ کہا، خاکم بدہن نقل کفر نہ باشد، لیکن ضروری ہے کہ بیان کرو۔ انہوں نے کہا معاذ اللہ کہ کتے کا منہ پورس خاک بہتر ہے۔ کیا بولا؟ اتنی بڑی بات ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو جو بھی مجلس پڑھتا تھا، آئے ہائے ہائے، جو بھی استطاعت رکھتا تھا کہ جواب دے سکے اس نے جواب دیا، اور اس سال پورے ورلڈ کے ممبر سے بس اسی بات کا جواب آیا کہ خاک شفا کیا ہے، اور اتنا جواب دیا گیا کہ لوگوں نے بتایا کہ آخری دور میں نے دیکھا کہ محدث دہلوی جلوس کے پیچھے پیچھے چپل بغل میں دبائے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ وہ جو پہلے تھا وہ بدل گیا۔ بدلا کس نے؟ بدلا کس نے؟ کس نے بدلا؟ ایک درسگاہ جسے فرش عزا کہتے ہیں، پیچھے ممبر سے اعلانیہ طور پر جواب دیا جانے لگا، دلیل کے ساتھ، 2 دلیل میں بھی پیش کروں گا۔ جواب دیا جانے لگا اور اتنا جواب دیا کہ ان کے سوال ختم ہو گئے، جواب باقی رہا۔ وہ بیدار قوم تھی۔ ابھی ایک شخص نے عید الاضحیٰ کے موقع پر گستاخی کی تو ابھی احترام ممبر نہیں چلنا چاہیے تھا، بلکہ پورے ورلڈ کے ذاکرین کو ضروری تھا کہ وہ اعلان کرے کہ اس بار جتنی مجالسیں ہوں گی اس کا موضوع بحث قرآن ہوگا۔ کیا سن رہے ہیں آپ حضرات؟ قرآن ہوگا تو سمجھ میں آئے گا نا کہ کتاب کون سی ہے۔ یہ کون کتاب ہے جو چیلنج کر رہی ہے کہ وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ؟ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو قرآن میں سمو نہ دی گئی ہو۔ دیکھیں غلط کہہ رہا ہوں تو بتائیے گا، ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ سال بھر سے کچھ کتے بھونک رہے ہیں کہ رسول معاذ اللہ، آپ لوگ بھی ہیں
ایسا نہیں کہ کوئی ایسا آدمی ہے جو سوشل میڈیا پہ نہیں ہو، سب ہے، لیکن 3-4 کتے بھوگ رہے ہیں رسول کے خلاف، قرآن کے خلاف، اور جتنے ممبر پر بیٹھنے والے ہیں خاموش ہیں. ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے کہیں سے جو سنا موضوع بحث کیا نکلا؟ جناب نماز پڑھیے، جناب روزہ رکھیے، عزاداری ایسے کیجئے، وقت کے حساب سے تقریر ہونی چاہیے کہ نہیں؟ وہ جو محمد کو برا کہہ رہا ہے چاہے کہیں کا سوامی ہو، کیا سن رہے آپ حضرات؟ ایسے خاموش بیٹھے ہیں کہ جیسے ابھی ہلیں گے اور پرندہ اڑ جائے گا. کسی کو تو بولنا چاہیے تھا نا. تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کو بولنے کی کہ جس کو سمجھنے کی تمہاری اوقات نہیں؟ اس کو تم سمجھو، یہ تمہاری اوقات نہیں. قرآن پہ تم باتیں کرو، تم باتیں کرو جو قرآن کے بسم اللہ کی بے کے بارے میں نہیں جانتے. بے، اب آپ کہیے گا بھائی بے ہی کو کی چنا؟ کہا بے ہی وہی ہے نا. بیس، بنیاد. اگر ایک نقطے کو لوگ سمجھ لیتے ہیں تو ایسی چیز بناتے ہیں کہ جس میں ایک نہیں، دو نہیں، کروڑوں کتابیں سمجھ جائے. ایک پوائنٹ کے برابر میموری. سن رہے آپ حضرات؟ شاہد بھائی سے پوچھئے، زیادہ جواب دیں گے اس بارے میں کہ میموری میں سٹور کہاں ہوتا ہے، وہ کون سا پوائنٹ ہے کہ جہاں پہ سٹوریج ہوتا ہے. کہا سمجھ میں آیا؟ جہاں پہ 10,000 کتابیں آ رہی ہیں ایک نقطے پہ، تم علی پہ شک کر رہے تھے کہ قرآن کیسے سمجھ میں آیا؟ علی نے پہلے بتایا. اب دیکھیں جو عقل مند ہوتا ہے اور جو اچھا استاد ہوتا ہے وہ شاگرد کو یہ کوشچن دیتا ہے کہ کر کے آؤ، اس میں یہ ہو سکتا ہے، اب تحقیق تم کرو کیسے ہو سکتا ہے. علی نے یہ نہیں کہا کہ قرآن کیسے نقطے میں سما سکتا ہے، بس علی نے یہ کہا کہ جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، اور جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ بے کے نقطے میں ہے، اور جے کا نقطہ میں ہوں. بعد والا صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. دیکھیں میں کیوں کہہ رہا ہوں، دیکھیں بہت ضروری شے ہے. اگر کوئی آدمی آپ کے سامنے کچھ کہہ دے، مثال کے طور پر میں ایک مثال بیان کر رہا ہوں. اس مجمع سے کسی آدمی فیضی صاحب کے پاس کسی نے، ایک آدمی نے آپ فیضی صاحب کو مار دیا. اب مثال دے رہا ہوں کہ مار بن رہے ان کو، ٹھیک ہے؟ کسی نے ہاتھ اٹھا دیا فیضی صاحب کے پاس. تو اب کیا ہوا؟ سجاد بھائی گئے، میرے بھائیوں کو ایسے مارا. ظاہر پہنچے، دھیرے دھیرے گاؤں پہنچا، ایک کے بعد ایک آتا جا رہا، کہتا کیسے مار دیا، کیسے مار دیا، کیسے مار دیا. اس نے سوچا اب سلسلہ ختم ہوگا، ہوا نہیں. پھر اور رہا، اب شہر بس گیا، شہر آ رہا، گھبرا کے بولا اب زندگی بھر نہ تو خود ماروں گا، اپنی اولاد کو بھی کہہ کے جاؤں گا خبردار اس سے مت الجھنا. کیا سن رہے ہیں آپ حضرات بھائی؟ اب تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ رہیے نا. اب یہ ہوگا کہ اس ایک مردود نے جلایا، ایک ممبر پہ خطیب بیٹھا فضائل قرآن، دوسرے پہ بیٹھا فضائل قرآن، تیسرے نے فضائل قرآن، پورے ممبر سے بھر محرم فضائل قرآن بیان ہوا. گھبرا کر وہ ضرور چھپے گا، کہے گا ہم نے تو چھیڑ دیا. بھائی ہوگا کہ نہیں قمر بھائی؟ چھیڑا نا. تو اب جواب لو. اب نتیجہ یہ نکلے گا کہ دوسرا کوئی پیدا نہیں ہوگا جو قرآن کے خلاف کچھ بول سکے. اور دوسرا تو چھوڑیے، قومیں چھوڑیے، حکومت لرز جائے گی یہ سوچ کر کہ کچھ بولنا قرآن کے خلاف نہ بولنا.
تو بہت بابا سے بلند صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. دیکھیں اہم باتیں کر رہا ہوں، خاموش ہے تو صحیح. وہ 3-4 کتے رسول کے خلاف بول رہے ہیں. تم نے رسول کو سمجھا ہے کہ رسول کون ہے؟ پریشانی ہمارے ساتھ یہ ہے کہ رسول کی صورت کچھ ایسی پیش کی گئی ہے کہ ہر ایرا غیرہ منہ اٹھا کے رسول کو کچھ بول کر چلا جاتا ہے. یہ غلطی ان کی نہیں، ہماری ہے. ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہمارا رسول پیدائشی رسول ہے، 40 سال کے بعد نہیں بنا. بڑا جملہ تھا عزیزوں، ایک جملے میں پوری تاریخ سمٹ کے آئی تھی. اگر ہم یہ بیان کرتے کہ وہ رسول جب پیدا ہوا تو بھی رسول تھا، جب گزرا تو بھی رسول تھا، اور جو رسول ہوتا ہے نا اس کا دماغ چاہے بچپن کا ہو. کیا سن رہے آپ حضرات؟ ارے بھائی بولیے نا، مانتے ہیں یا نہیں کہ رسول پیدائش میں بھی رسول ہے، جوانی میں بھی رسول ہے، بڑھاپے میں بھی رسول ہے؟ اس لیے کہ رسول پبلک فگر ہے. اب پبلک فگر کی کوئی پرسنل لائف نہیں ہوا کرتی، کوئی پرسنل لائف نہیں، پبلک فگر ہے نا. تو جیسا ہے، جس حال میں ہے، رسول ہے. اور جب رسول ہے تو بچپن میں بھی ہوگا تو کرامت یہ ہوں گے کہ جبریل لوری سناتے ہوں گے، اور بڑھاپے میں بھی کوئی بولا کرے کہ دماغ پر یہ باہر والا نہیں تھا. میں کیسے عرض کروں آپ کے سامنے، یہ فگر جو رسول کی ہے نا اس کو خراب گھر والوں نے کیا ہے. اگر گھر والا یہ جانتا کہ رسول کون ہے اور وہ لوگوں کے سامنے یہ بیان کرتا کہ رسول کون ہے تو کسی کی ہمت نہ ہوتی. ایک گھر والے نے یہ بات پھیلا دی کہ بھائی یہ تو 40 سال بنے تھے، بعد بنے تھے، ہے یا نہیں؟ اور ستم بالائے ستم یہ کہ جس نے پوری کائنات کو کلمہ پڑھایا، قرآن کی تعلیم دی، اسے بتایا کہ اللہ کیا ہے، قرآن کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، حدیث کیا ہے، حدیث قدسی کیا ہے، روایت کیا ہے، جس نے سب کچھ سمجھایا، یہ جاہل اس کو جاہل بول بیٹھے. اس سے سب کچھ سمجھایا رسول. رسول یہ ابھی یہی بات ہوئی ہے، سال بھر نہیں گزرا ہے. وہ اسلام تلوار کے دم پہ پھیلا ہے. اورنگزیب نے تلوار چلائی، بھائی چلائی تھی، جب اورنگزیب مر گیا پلٹ جاتے. کچھ تو سمجھ میں آیا ہوگا نا، کچھ تو سمجھ میں آیا ہوگا نا کہ ہاں کوئی ایسا مذہب ہے کہ جو نیچے اور اوپر والے کو برابر سمجھتا ہے. کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر نوکر بھی مالک کے ساتھ نماز پڑھتا ہے. کیا سن رہے ہیں آپ حضرات؟ کوئی تو جگہ ہے نا، کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں بھید بھاؤ نہیں کیا جاتا. یہ اسلام کا درس ہے، جہاں بھید بھاؤ نہیں ہوتا، جہاں غلام آقا کے بغل میں بیٹھتا ہے. یہ اسلام سکھا کے گیا. آپ کہتے ہیں کہ بھائی تلوار چلائی، ہسٹری ہے رسول اللہ کی، جو کتاب ملے پلٹ کے دیکھیے. رسول نے کسی جنگ میں کبھی بھی تلوار نہیں اٹھائی ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے کمرو، اتنی جنگیں ہوئی لیکن رسول نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی ہے. کبھی کسی ہسٹری میں پڑھا آپ نے کہ رسول نے تلوار اٹھائی ہے؟ کیوں نہیں اٹھائی جناب؟ رسول کو قوت نہیں تھی. جس نے مرہب کو مارا، جس نے انتر کو مارا، جب رسول اس کو دونوں ہاتھوں پر اٹھا سکتے ہیں.
تو کیا رسول میں اتنی قوت نہیں کہ مرحب کو پچھاڑ دے، اندر کو پچھاڑ دے؟ آخر تلوار کیوں نہ اٹھائی؟ کیوں؟ کیونکہ رحمت للعالمین تھے۔ اچھا عالمین مطلب دنیا والوں کے لیے نہیں، جہاں جہاں خدائی ہے وہاں وہاں رسول کی رحمت ہے۔ میں مشہوری واقعہ پڑھتا ہوں، آپ دیکھ لینا۔ ابھی کوئی آدمی اس مجمع سے جائے، راستے سے گزرے اور ایک اینٹا اٹھا کر کوئی مار دے، کیا کرے گا آدمی؟ جواب دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ کہے گا بھائی ٹیٹ فور ٹیٹ، ہاں تم نے مارا ہم ہی ماریں گے، ایسے ہی ہوگا نا، نفسیاتی بات ہے۔ کسی نے کسی کو کسی طرح سے بھی اذیت دی اور اس وقت سب کے ساتھ ہے وہ، کچھا اپنے والوں کے بیچ میں ہو، کوئی بات نہیں، ملو اکیلے بتاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں بھائی؟ یہاں تو پاستین اڑٹ کے کہتے ملو بتاتے ہیں تمہیں۔ ارے ابھی تو مل رہا ہے، کیا خبردار ابھی کچھ نہیں کروں گا، کیوں؟ کیونکہ اپنے والوں کے ساتھ میں ہے، ابھی نہیں، ملو گے تو بتائیں۔ تو یہ نیچر ہے نا کہ اگر آپ کو کوئی تکلیف دے تو پلٹ کے آپ تکلیف دیں، ہے نا یہ نیچر؟ اللہ رے رسول اکرم، اللہ رے رسول اکرم لگاتار بڑھیا کوڑا پھینک رہی ہے، لگاتار پھینک رہی ہے، پلٹ کے جواب نہیں دیا، الٹا جب بیمار پڑی تو عیادت کے لیے گئے۔ بتانا کیا چاہ رہے؟ بتانا یہ چاہ رہے کہ دیکھو اسلام اسے کہتے ہیں، اسلام اسے کہتے ہیں کہ تم پریشان ہو تو مدد کرنے آئے، ایسا نہیں کہ تمہیں ڈھونڈ کر پریشان کرے۔ یہ ہے سیرت رسول۔ اب آئیے ایک اور واقعہ سناتا ہوں، آپ حضرات کے سامنے پیش کر چکا ہوں، وہ آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے مجھے، بس 10 منٹ کی اور بات ہے، اس کے بعد سے ختم مجلس انشاءاللہ۔ آپ حضرات کے ذہنوں پہ بار نہیں رہوں گا میں، لیکن بہت شکریہ، بہت اچھے سے سن رہے ہیں آپ حضرات، بہت اچھے سے سن رہے ہیں الحمدللہ۔ یہ رسول اسلام کا دور ہے، آخری وقت میں رسول یہ اعلان کر رہے ہیں کہ تم میں جس پر میرا کوئی قرض ہے آ کر وصول کر لے۔ کسی کے اوپر جو ہے سب خاموش ہے، کوئی جواب نہیں دیتا۔ ایک شخص آگے بڑھا، کہا میرے اوپر قرض ہے۔ کہا کیا قرض ہے؟ کہا آپ فلاں جگہ جا رہے تھے تو آپ نے اپنے ناکے کو جو ہے وہ ہنٹر مارا، وہ ہنٹر چونکہ میں ناکے کے بغل میں تھا مجھے لگ گیا۔ واقعہ ہے نا تاریخ میں، اور میں زیادہ تر مشہور واقعے پڑھتا ہوں، ایسا نہیں کہ جس کو ڈھونڈنے میں آپ کو حوالے کی کمی مل جائے۔ رسول اللہ نے کہا اچھا پھر کیا چاہتا ہے؟ کہا قصاص۔ قصاص یعنی کیا؟ بدلہ، نیچر ہے نا بدلہ۔ کہا اچھا ٹھیک، رسول نے کہا ہنٹر لے کر آؤ، اس کو ہنٹر دیا، کہا لو۔ کہا کیسے لے لوں؟ جس وقت آپ نے ہنٹر مارا تھا میرے جسم پہ لباس نہیں تھے، میرے جسم پر لباس نہیں تھے۔ رسول نے پھر کیا چاہتا ہے؟ کہا آپ بھی۔ رسول نے کرتا اتار دیا، اس نے ہنٹر اٹھایا، رسول انتظار کر رہے، بڑھ کے مہر نبوت کو چوم لیا، بڑھ کے مہر نبوت کو چوم لیا۔ رسول مسکرائے، کرتا پہنا، کہ بس یہی چاہتا تھا۔ کہاں یہی چاہتے تھے؟ اللہ جانے آپ کیا، آپ پہنچے نہیں، آپ پہنچے نہیں وہاں۔ رسول پلٹ کے یہ کہہ سکتے تھے خبردار یہ کیسی بات کر رہا ہے، محمد جو کائنات کے لیے رحمت ہے اس نے آج تک اپنے ناکے کے اوپر ہنٹر اٹھایا ہی نہیں، تو تجھے لگے گا کیسے؟ پر رسول بتانا کچھ اور چاہ رہے تھے کہ تم جھوٹے حق کا بھی دعویٰ کرو گے تو رسول دے دے گا۔ بس تم سے ایک چیز چاہتا ہوں کہ میرے اہل بیت کا جو سچا حق ہے وہ دے دو۔
پر یہاں سے جناب ایک بات تو مکمل سمجھ میں آئی کہ جو مہر نبوت کو بہانے سے جا کر چومے وہ صحابی ہوتا ہے. جو مہر نبوت کو بہانے سے چومے وہ صحابی، اور جو مہر نبوت پر اپنا پیر رکھے وہ امام. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. اب دیکھیے بہت بڑی بات کر دی، کچھ لوگ میرا گریبان پکڑ لیں گے حضور آپ نے دیکھا تو احترام نبوت ختم کر دی اور علی کو اتنا بلند کر دیا. علی کا بھائی میں نے کب کہا؟ آپ پوچھے نا کہ جب علی بت کو توڑ رہے تھے تو علی کے پیر کہاں تھے؟ آپ وہاں سے پوچھے نا، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ جناب المعدد سے پوچھو. مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ قندوزی صاحب سے پوچھو جنہوں نے لکھا. اس کا مطلب جہاں نبوت کی مہر ہوتی ہے وہاں امامت کے قدم ہوتے. آپ نے کہا گستاخی کر دی حضور. پھر وہی پرانا محاورہ جو آپ علماء سے سنتے آتے ہیں کہ قرآن کے اوپر اگر کوئی دوسری کتاب رکھی جائے تو توہین قرآن ہے، لیکن جب قرآن کے اوپر قرآن رکھا جائے تو پھر توہین نہیں ہے. یہاں معصوم وہ بھی معصوم، معصوم کے اوپر معصوم ہے. اب کہیں نا یہ جو بھونک رہے ہیں، ایکچولی ایسی سیرت بیان کی گئی ہے رسول کی، کسی اور کو بڑھانے کے چکر میں رسول کو نیچا کیا. اور میرا بڑا ایک چھوٹا سا جملہ ہے جناب، بہت چھوٹا جملہ. رسول سمجھ میں نہیں آتے مت سمجھو، رسول نے جو کہا اس کو سمجھو. رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ حسین منی وانا من الحسین، یعنی جیسے رسول ہے ویسے ہی حسین ہے نا بھائی؟ جیسے رسول ہے ویسے ہی. آخری جملہ ہے پھر ربط مسائل، آخری جملہ، جیسے رسول ویسے حسین، جیسے حسین ویسے رسول. اب یہ کوئی کہے کہ رسول ان پڑھ تھے، آتا نہیں تھا، اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ رسول کا قرآن سے اور علم سے ایسا رشتہ ہے کہ رگیں کٹ جائیں تو نیزے پہ قرآن سنائے. نیزے پہ قرآن سنائے. کون سنا رہا ہے؟ حسین. حسین کون ہے؟ رسول سے بتانا یہ چاہ رہے کہ دیکھو جو حسین ہے وہی رسول ہے، وہی رسول ہے. یعنی ہمارا رشتہ قرآن سے ایسا نہیں ہے جو زندگی میں ختم ہو جائے، بلکہ ایسا ہے کہ رگیں کٹ جائیں تو قرآن پہ تلاوت ہو اور کہتا ہوا نظر آئے اِنَّا أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. بس یہی ضروری ہے نا کہ ہم آج اپنے سارے ممبر سے یہ بیان کرے کہ رسول کون تھے، قرآن کون تھا. دیکھیے الناس ما عدا جہلو، مولا کائنات نے فرمایا ہے انسان جس چیز کو نہیں جانتا ہے اس کا دشمن ہو جایا کرتا ہے. یہ دشمنی نہ جاننے کی وجہ سے ہے. اگر علم پہنچ جائے گا تو دشمنی ختم ہو جائے گی. تو ضروری ہے کہ علم پہنچائیے کہ رسالت کا مرتبہ کیا ہے، پہنچائیے کہ قرآن کا مرتبہ کیا ہے. اب بھائی دوسرے اعتراض کرتے ہیں نا کہ آپ ہمیں کیا کہتے ہیں، ہمیں کیا بولتے ہیں. یہ مجھے بتائیے کہ رسول کے نواسے کو قتل کرنے والا کون تھا؟ کون تھا؟ کوئی بت پرست تھا؟ کون تھا؟ حافظ تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، اور کر کیا رہے تھے؟ حسین کو قتل کر رہے تھے. تو پتہ چلا کہ زبان سے اقرار کلمہ کر لینا ایمان کی دلالت نہیں ہوتا. ایمان کے لیے ضروری ہے کہ شکم حرام کی غذاؤں سے پاک ہو. جب شکم پاک ہوگا تو بات سمجھ میں آئے گی. سوال ہوتا ہے کہ حسین نے کربلا کیوں اختیار کیا، مدینہ کیوں چھوڑا؟ ایک جملہ ہے امام حسین کا جو محمد حنفیہ سے کہہ رہے ہیں. عزیز و لوہے دل پہ یہ جملہ لکھ دیجئے. امام کیا فرماتے ہیں؟
امام فرماتے ہیں کہ محمد میں مدینے سے کربلا اس لیے جا رہا ہوں تاکہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کر سکوں، یعنی کربلا آپ کی اصلاح کا نام ہے۔ حسین ہماری اصلاح چاہتے تھے، اس لیے مدینہ چھوڑا تھا۔ بڑا مشکل ہوتا ہے نا، جو لوگ باہر رہتے ہیں وہ اچھے سے جانتے ہیں کہ وطن کی محبت کیا ہوتی ہے۔ کتنے لوگ یہاں پر ایسے ہیں جو دور دراز سے اپنے جاب کو چھوڑ کر کے، اپنے کام کو چھوڑ کر کے یہاں آئے ہیں۔ کس لیے آئے ہیں بھائی؟ کیا ہے کا محرم آ رہا ہے، حسین خود وطن چھوڑ رہے ہیں لیکن دوسروں کو وطن نصیب کرا دے رہے ہیں۔ ایک جگہ بیٹھ ہو کر حسین کے اوپر گریہ کرنا، رونا، آنسو بہانا کیوں ہو رہا ہے؟ اور ایسے ایسے سلام ہو ایسے عزاداروں پر، بس چند منٹ کی زحمت ہے، سلام ہو ایسے عزادار۔ کچھ تو ایسے ملے کہ بھائی کی شادی میں نہیں آئے تھے، کہ نہیں چھٹی نہیں لی، بہن کی شادی میں نہیں آئے تھے، کہ چھٹی نہیں لی۔ کچھ ایسے بھی ملے ہیں کہ باپ کا انتقال ہو گیا، نہیں آئے۔ کیوں نہیں آئے بھائی؟ کہ بھائی چھٹی بچا کے رکھ رہے تاکہ محرم میں گھر جا سکے، محرم میں گھر جا سکے۔ وطن ہے نا، اپنے وطن میں آ کر حسین کا ماتم کرنا چاہتے ہیں۔ دور دراز سے شہر سے لوگ چاہ کر اپنے گاؤں میں فرش ازا بچھا کر حسین کا ماتم کر رہے ہیں، اور حسین اپنی بہنوں کو بول رہے ہیں کہ زینب، ام کلثوم، کل صبح کوچ کرنا ہے، سامان سفر تیار کرو۔ اللہ اکبر، سامان سفر تیار کرو۔ ساری بیویاں مقاتل لکھتے ہیں کہ مطمئن نہیں تھی کہ ان کو لے جایا جائے گا، اس میں جناب زینب بھی تھی۔ جناب زینب کو اطمینان نہیں تھا کہ حسین لے جائیں گے، حالانکہ زینب یہ چاہتی تھی کہ حسین لے جائیں، لیکن ساری بیویوں میں صرف ایک بیوی ایسی تھی کہ جس کو اطمینان تھا کہ کسی کو لے جائے نہ لے جائے، میرے بابا مجھ صغرا کو ضرور لے کر جائے گی۔ اب مقاتل پڑھے جملہ ہے یہ، جو بھی بیوی پوچھتی تھی جناب صغرا سے، صغرا کا ایک ہی جواب ہوتا تھا، میرا بابا میرے بغیر نہیں رہ پا سکتا، کیسے مجھے چھوڑ کے چلا جائے گا، کیسے چھوڑ کر چلا جائے گا عزیزو۔ لیکن جب صبح نمودار ہوئی ہے نا، بیویاں سوار ہوئی، حسین نے آواز دیا عباس زینب کو سوار کرو، علی اکبر لیلا کو سوار کرو، قاسم فروا کو سوار کرو۔ ساری بیویاں سوار ہو رہے ہیں، سامان سفر رکھا جا رہا ہے، اور وہ بیوی دھیرے دھیرے بے چین ہو رہی ہے۔ سب کو بلایا، مجھے کیوں نہ بلایا؟ جب سب سوار ہو چکے، حکم ہوا کہ قافلے کو آگے بڑھاؤ۔ صغرا نے دامن پکڑ لیا، بابا مجھ سے کیا خطا ہوئی ہے، بابا مجھے کیوں نہیں لے جاتے؟ کہا بیٹی صغرا تم بیمار ہو، سفر طویل ہے، مشکل ہے، صغرا تم سفر کی صعوبتیں برداشت نہیں کر سکتی، میری لاڈلی یہی رہو۔ بچی ہے نا، کسی باپ کے دل سے پوچھے، جب جو گھر سے باہر نکلتا ہے اور اس کی بچی اس کا دامن پکڑ لیتی میں بھی ساتھ جاؤں گی، تو کتنا مشکل ہوتا ہے، خصوصاً بیٹیوں کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے نا عزیزو۔ حسین دلاسا دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، کہا بابا اچھا جاتے ہو، روکتی نہیں، لیکن ایک گزارش یہ ہے کہ علی اصغر کو کچھ دیر کے لیے میرے آغوش میں دے دو۔ اپنے گھر میں کسی کے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا، اگر چھوٹی بیٹی ہوتی ہے نا اور چھوٹا بھائی ہوتا ہے تو آپ نے اکثر یہ محسوس کیا ہوگا کہ چھوٹی بہن اپنے بھائی کو دلار کرتی ہے، پیار کرتی ہے، اس کے بھوک کا خیال رکھتی ہے، اس کے کھانے کا خیال رکھتی ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ نا گھر میں، میرے گھر میں بھی میرا ایک چھوٹا بیٹا ہے، بیٹی بڑی ہے، میں نے اکثر دیکھا ہے کہ میری چھوٹی بیٹی اکثر بیٹے کو پیار کرتی ہے، دلار کرتی ہے، دودھ کا خیال رکھتی ہے۔ وہی واقعہ وہاں بھی ہے نا، صغرا علی اصغر کو لے کر خاک مدینہ پر بیٹھ گئی۔ آغوش میں اصغر ہے، میری طرف دیکھے گا، آغوش میں اصغر ہے، اصغر کو آغوش میں لے کر صغرا صرف تھپکی مار رہی۔ 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ حسین نے کہا اچھا روا آپ جاؤ، علی اصغر کو صغرا سے لے لو۔
تو ہو گئی نا قیامت۔ علی اصغر کو صغرا سے لے لو، ماں آگے بڑھ رہی ہے، آغوش کے پھیلائے ہوئے میرے لال میرے پاس آ جاؤ۔ اصغر ماں کو دیکھتے ہیں، پھر بہن کو دیکھتے ہیں، ہم کی بہن کی آغوش میں پھر آ جاتے ہیں، ماں کے پاس نہیں جاتے۔ کہ لیلا تم ٹرائی کرو، لیلا تم جاؤ۔ لیلا آئی، لیلا کے بھی آغوش میں ریز کر لیا۔ یہاں تک کہ سکینہ آگے بڑھی، سکینہ نے کہا بھیا میرے پاس تو آ جاؤ، میں بھی بہن ہوں، لیکن اصغر نہیں، پلٹے نہیں آئے۔ آخر میں حسین آئے، آواز دی میرے لال میرے قریب آؤ۔ اصغر نہیں آتے، حسین نے سر کو جھکایا، کہا میرے لال کربلا ادھوری رہ جائے گی، میرے لال کربلا ادھوری رہ جائے گی۔ اتنا جملہ کہنا تھا، اصغر نے بہن کی آغوش چھوڑی، باپ کے آغوش میں آئے، حسین لے کر علی اصغر کو آگے بڑھے۔ صغرا نے دامن پکڑ لیا، بابا لے جاتے ہو تو لے جاؤ، مگر اتنا بتا دو کہا کیا؟ کہا بیٹی سن نہ پاؤ گی، اگر اصغر نہیں جائے گا تو حسین کی قربانی ادھوری رہ جائے گی، اس لیے کہ اصغر ہوگا حرملا کا تیر ہوگا، اصغر کا گلا ہوگا۔ لعنت اللہ علیہ سیالب الذین ظلموا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعنا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔